اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو دنیا کا سب سے امیر ترین اور مغرور انسان کون تھا، جس کی دولت آج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں قارون نامی ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا اور اس کے پاس کتنی دولت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کے اور تمام ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو قارون کے خزانے کے ساتھ ان کے خزانوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہوگا۔ قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنے گا، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کئی زیادہ اور کئی گنا خزانہ تھا۔ اور اس کے بعد اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کے سبب اس کو اور اس کے خزانے سمیت اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جمال میں بھی بہت بے مثال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت حسن سے نوازا تھا اور اس کو بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ بہت ہی با اخلاق اور اچھے انسان کا مالک تھا۔ پیارے دوستو، جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کے اندر خود بخود مغروری اور تکبری آ جاتی ہے۔ ایسے ہی قارون کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے پاس بے شمار دولت آنے کے بعد وہ ایک بہت مغرور، تکبر اور لالچی انسان بن گیا تھا۔ قارون کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو سنبھالنے کے لیے اس کے ساتھ صرف 70 اونٹ اس کے ساتھ چلتے تھے۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس قدر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابی لے کر اس کے ساتھ گھومتے تھے، اس کے پاس کس قدر خزانہ تھا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور اس قدر امیر کیسے ہوا کے متعلق مختلف روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر قارون نے بہت سا علم حاصل کیا، جس میں ایک علم کیمیائی بھی تھا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور زمین کی مٹی کو سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود میں پیسے دیتا تھا اور اس کا پیسے کا 2% زیادہ وصول کرتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے قارون دنیا کا بہت امیر ترین شخص بن گیا۔ اور وقت اسی طرح آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اپنے خزانے میں سے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو قارون نے اپنے مال کا 1000 حصے میں سے زکوٰۃ دینے حامی بھر لی، لیکن قارون زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم تھی جو نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور تکبری شامل ہو گئی اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف خود انکار کیا بلکہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پہ تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے بدبخت بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھٹکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا تہمت لگایا۔ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دیا اور معاذ اللہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کے سامنے تہمت لگاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ بدکاری اور زنا کیا ہے، تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے کہ ادھر ہی اسی کے دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تجھ پر ایک عورت نے زنا اور بدکاری کا تہمت لگائی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سن کر حیران ہوئے اور ارشاد فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کو راتوں راتوں فرعون سے بچا کر نجات دلائی اور سمندر میں 2 رستے بنا لیے، سچ سچ بتا کیا ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال اور غصے کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال اور دولت دی اور اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے، یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر نازل کر
جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھی ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ جو قارون کے ساتھ کھڑے ہوئے 2 آدمی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ لے اور اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ایک دم یکایک زمین پھٹی اور اس کے اندر قارون کو زمین نے آدھا دھنسا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو قارون کو اندازہ ہو گیا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ مجھے بچا لیں۔ تب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رشتے اور اپنے رشتہ داری کا پاس رکھنے کا کہا، اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ کہ میں تیرا اچھا رشتہ دار ہوں اور تیرا کزن ہوں۔ یہ سن کر قارون کے ساتھ جو 2 لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے تمام لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو زمین میں اس لیے دفنانا چاہتے ہیں یا دھنسانا چاہتے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، قارون کے ساتھ اس کی دولت، اس کا خزانہ اور اس کے مکان کو بھی زمین کے اندر لے لے۔ تو یکایک زمین پھٹی اور زمین نے اپنے اندر قارون کا خزانہ اور قارون کو بھی لے لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کے تمام خزانے اور اس کا غرور زمین کے اندر دفن کر دیا، اور اس کا مال و دولت اس کے ساتھ ہی اندر دفنا دیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے حرص کرتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کا صدقہ نہیں نکالتے جو اللہ نے اپنے فضل سے، یہ لوگ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی خزانہ اور ملکیت سے نوازا تھا، وہ مال و دولت کے اور تکبر کے ساتھ اس زمین میں دفن ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو میرے لائف اسلام چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔